دوستو یقینی طور پر آپ تمام لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ مسلم اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت تھی، لیکن اس سلطنت کو مضبوط اور طاقتور بنانے میں جتنا کردار ارطغرل غازی کی ہوشیار اور بہادر اولادوں کا تھا، اتنا ہی کردار اس کی ایک چھوٹی سی فوج کا بھی تھا جسے جینیسریس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارطغرل کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت جب بھی سلطنت کو کسی سے جنگ کرنا ہوتی تھی تو ترکی کے ہی چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے فوجیوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور وہ الگ الگ قبیلے کے سپاہی ہی ایک فوج بن کر اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ بڑھتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دشمن بھی بڑھتے چلے گئے تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی مراد اول کو یہ محسوس ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کی کوئی ایسی فوج بھی ہونا ضروری ہے کہ جس سے ہمارے دشمن لڑنے کی بجائے اس کا نام سنتے ہی ڈرنے لگیں۔ لہٰذا سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ایک اسپیشل فورس بنائی جس کا نام رکھا گیا تھا جینیسریز۔ یہ فورس 1368 میں بنائی گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فوج میں ہر ایک انسان کو بھرتی نہیں کر لیا جاتا تھا، بلکہ اس فوج میں سلطان صرف اس علاقے کے لوگوں کو بھرتی کیا کرتے تھے کہ جس علاقے کو سلطنت عثمانیہ نے فتح کر لیا تھا، لیکن اس علاقے میں آبادی غیر مسلموں کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ان غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے بدلے 8 سے 18 سال کے ایک لڑکے کو لے لیا کرتے تھے اور انہیں ترکی کے خاندانوں میں دے دیا جاتا تھا۔ ان بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کی جاتی تھی، انہیں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، ترکی زبان سکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ان کی ٹریننگ بڑی ہی زبردست اور مشکل ہوا کرتی تھی۔ بہت لمبے وقت تک ان کو ایک اسپیشل تربیت دینے کے بعد اس فوج میں انٹر کیا جاتا تھا۔ مشکل اور زبردست ٹریننگ کا نتیجہ ہی تھا کہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی یہ چھوٹی سی فوج دنیا کی سب سے ہوشیار فورس بن کر سامنے آئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سارے دشمن اس فوج کو سلطنت عثمانیہ کا خفیہ ہتھیار کہا کرتے تھے۔ تقریباً 500 سالوں تک یہ ایشیا اور یورپ کی سب سے زبردست اور سب سے پاورفل فورس کہلاتی تھی۔ جینیسریس کی یہ چھوٹی اور پاورفل فوج سلطنت عثمانیہ کی طرف سے جنگ میں ہمیشہ اس وقت سامنے آیا کرتی تھی جب جنگ کا نقشہ پلٹ چکا ہوتا تھا، یعنی جب جنگ سلطنت عثمانیہ ہارنے والی ہوا کرتی تھی، ایک دم سے جینیسریس نکل آیا کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی فوج پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 جینیسریز 30 ہزار کی فوج کو اکیلے ٹکر دیا کرتے تھے۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری پڑھنے کے بعد بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی جتنی بھی بڑی بڑی فتح ہیں، جیسا کہ قسطنطنیہ کی فتح یا پھر یورپ کے پورے علاقے کو جیتنا، ان تمام میں ہی جینیسریس فوج کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سلطنت عثمانیہ کا اتنا بڑا اور مضبوط ہونا جینیسریس کے بنا ناممکن تھا تو یقیناً یہ بالکل صحیح ہوگا۔ خاص بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے جینیسریس کو ایک الگ ویلیو دے رکھی تھی۔ جینیسریس سلطنت عثمانیہ میں کسی بھی گورنر یا پھر کسی بھی صوبیدار کا آرڈر نہیں مانتے تھے۔ جینیسریس اگر کسی کا آرڈر یعنی حکم مانتی تھی تو وہ تھا سلطنت عثمانیہ کا اس دور کا موجودہ سلطان۔ جینیسریس کو شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی جینیسریس عام لوگوں کی طرح شہروں میں رہا کرتے تھے، بلکہ وہ شہر سے باہر اپنے کیمپوں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی جینیسریس کا کام صرف اور صرف جنگ کرنا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جو فوج کسی دور میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھی، جس فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا بڑا اور مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہی فوج خود سلطنت عثمانیہ کے لیے سردرد بن گئی تھی۔ پوری مسلم قوم سلطنت عثمانیہ سے پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو خود ان کے خلاف سازش کرنا پڑی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جینیسریس کو چن چن کر مارا گیا، ان کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا، ان کے سارے سرکاری ریکارڈز کو جلا دیا گیا، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ میں ان کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ترکی کے لوگ جینیسریس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس دن جینیسریس کو چن چن کر قتل کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا، اس دن کو ترکی کے لوگ ایک اچھے دن کے طور پر یاد کرتے ہیں۔
دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جینیسریس کی 1449 میں پہلی بغاوت سے۔ 1449 سے پہلے جینیسریس کی فوج میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ جینیسریس ہر وہ کام کیا کرتی تھی جس کا حکم سلطنت عثمانیہ کا سلطان دیا کرتا تھا، لیکن 1449 میں جینیسریس نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے خلاف پہلی بغاوت کی۔ جینیسریس نے اس بغاوت میں اپنی تنخواہ جیسی چیزوں کو بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ان کی ہر مانگ کو پورا کر دیا، لیکن اس بغاوت کے بعد جینیسریس کا ہمیشہ سے ہی یہ معمول بن گیا۔ جب بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تھی، جینیسریس فوج اپنی ویلیو کا فائدہ اٹھا کر سلطان کے خلاف بغاوت کر دیا کرتی تھی، اور سلطان کو مجبوری میں آ کر ان کی تمام باتوں کو ماننا پڑ جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جینیسریس حد سے زیادہ مضبوط تھی، اور وہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی طاقت بھی تھی، جس کی وجہ سے سلطان کو ان کی ہر بات کو ماننا پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے جینیسریس نے اپنی بغاوتوں کو بڑھا دیا تھا۔ وہ ہر نئے سلطان کے سامنے بغاوت کرتے اور اپنی تنخواہیں بڑھوا لیا کرتے تھے۔ 1566 میں انہوں نے بڑی بغاوت کر کے سلطان سلیم سے شادی کرنے کی بھی اجازت لے لی تھی۔ وہ جینیسریس جو پہلے شادی نہیں کر سکتی تھی، اب وہ شادی بھی کر سکتی تھی اور اپنی اولادوں کو بھی پیدا کر سکتی تھی۔ دوستو، جو جینیسریس فوج پہلے شہر سے باہر رہا کرتی تھی، اب وہ فوج دھیرے دھیرے شہر میں آنے لگی تھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ پوری جینیسریس فوج شہر میں رہنے لگی تھی۔ جینیسریس کے فوجیوں نے یہیں پر بات کو ختم نہیں کیا تھا۔ شہر میں آنے کے بعد وہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے دربار میں گھس کر سلطنت عثمانیہ کی سیاست میں بھی حصہ لینے لگے تھے۔ محل میں کوئی بھی نیا حکم یا کوئی بھی نیا فرمان ان کے بنا نہیں لیا جاتا تھا۔ ہر چیز کی انہیں پہلے سے ہی نالج ہوا کرتی تھی، اور ان کے متفق ہونے پر ہی سلطان کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جاتا تھا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سلطان بھی ان کے دباؤ میں رہنے لگا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی قسطنطنیہ، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، اس کے کسی بھی مفتی یا قاضی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ جینیسریس کے کسی بھی ممبر کے خلاف کوئی فتویٰ یا پھر کوئی حکم جاری کر سکے۔ جینیسریس نے دھیرے دھیرے محلوں میں ایسی طاقت حاصل کر لی تھی کہ وہ جس سلطان کو چاہتے تھے بغاوت کر کے ہٹوا دیا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے تقریباً 2 سے 3 سلطانوں کے قتل کا الزام بھی جینیسریس کے سر جاتا ہے، یعنی ان کی بغاوت کی وجہ سے ہی سلطانوں کا بھی قتل ہوا تھا۔ 18ویں صدی آتے آتے سلطنت عثمانیہ میں رہنے والی پوری مسلم قوم جینیسریس سے پریشان ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جینیسریس اتنے طاقتور تھے کہ ان کے خلاف وقت کا سلطان بھی بولنے کے لیے اپنا منہ نہیں کھول سکتا تھا۔ قسطنطنیہ کی بازاروں میں بھی جینیسریس نے اپنی اچھی پکڑ بنا لی تھی۔ انہیں رشوت دیے بغیر کسی بھی تاجر کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنا بیاپار قسطنطنیہ کی بازار میں چلا سکے۔ جینیسریس کے فوجی بازار میں آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتے تھے، جس امیر آدمی کو چاہتے مارتے اور اس کا سامان لوٹ لیتے۔ جینیسریس فوج کی ویلیو اور ان کی عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر ترکی کے مسلمانوں میں بھی لالچ پیدا ہونے لگا تھا۔ جینیسریس کی وہ فوج جس میں کسی وقت صرف غیر مسلموں کو ہی بھرتی کیا جاتا تھا، اب اس میں غیر مسلموں کے ہی لیے بھرتی کو بند کر دیا گیا تھا۔ ترکی کے مسلم لوگ اپنے ہی بیٹوں کو اس فوج میں بھرتی کروانے لگے تھے تاکہ سلطنت عثمانیہ کے محل میں ان کی بھی اچھی شان و شوکت بڑھ سکے، ساتھ ہی ساتھ انہیں اچھا مال بھی میسر ہو سکے۔ لیکن ترکی کے مسلمانوں کی اس حرکت کی وجہ سے جینیسریس پوری طرح سے کمزور ہو گئی۔ پہلے کے وقت میں جینیسریس کی جو ایک لمبی اور مشکل ٹریننگ ہوا کرتی تھی، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ یعنی اگر کہا جائے کہ جینیسریس اب سلطنت عثمانیہ کے اوپر صرف اور صرف بوجھ بن چکی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ 18ویں صدی کے آخر تک جینیسریس سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑا دشمن بن چکا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ سلطنت عثمانیہ کو اندرونی طور پر نقصان پہنچا رہی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے باہر جو سلطنت عثمانیہ کے دشمن موجود تھے، جیسا کہ رشیا، پولینڈ جیسی سلطنتیں، ان سب سے بھی ملنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو یہ غداری کرنے لگے تھے۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک نیا سلطان آیا، جس کا نام تھا سلطان محمود دوم۔ سلطان محمود دوم جینیسریس کی تمام کرتوتوں اور برے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن یہ بہت ہوشیار تھے۔ یہ جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے جینیسریس کے خلاف جس سلطان نے بھی آواز اٹھائی ہے، اسے یا تو تخت سے ہٹا دیا گیا ہے یا پھر قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جینیسریس کے خلاف فوراً کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا۔
بلکہ یہ اندرونی طور پر جینیسریز سے نپٹنے کا پلان تیار کرنے لگے۔ سلطان محمود نے قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگوں سے یہ مشورہ لینا شروع کیا کہ اگر میں جینیسریز کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھاؤں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ کیونکہ قسطنطنیہ میں رہنے والے لوگ تو پہلے ہی جینیسریز کے خلاف تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ سلطان محمود کے اس مشورے کے خلاف کیسے جا سکتے تھے۔ لہٰذا اندرونی طور پر سلطان محمود نے ایک فوج بنانا شروع کر دی۔ اس فوج میں قسطنطنیہ کے رہنے والے عام لوگوں کو ہی داخل کیا گیا۔ سلطان محمود نے اس فوج کو بڑی ہی مشکل اور زبردست ٹریننگ دی۔ جہاں ایک طرف سلطان محمود اپنی خفیہ فوج کو کٹھن ٹریننگ دلا رہے تھے، وہیں دوسری طرف جینیسریز کو اور زیادہ عیش و عشرت کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اور زیادہ مست ہو جائیں۔ لہٰذا جب سلطان محمود کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی خفیہ فوج اندرونی طور پر پوری طرح سے تیار ہو گئی ہے، تو انہوں نے جینیسریز کے خلاف کچھ کڑے فیصلے سنائے۔ جینیسریز نے جب سلطان محمود کے اپنے خلاف فیصلے سنے تو وہ ہمیشہ کی طرح بغاوت کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے اور وہ سلطان محمود کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کی محل کی طرف بڑھے۔ لیکن شاید اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگ اس بغاوت سے پہلے ہی ہوشیار تھے۔ جیسے ہی جینیسریز نے سلطان محمود کے محل کو گھیرنا شروع کیا، ویسے ہی سلطان محمود کی خفیہ فوج نے جینیسریز کے اوپر حملہ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، سلطان محمود کی اس خفیہ فوج نے جینیسریز کے اوپر زبردست بمباری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 6 سے 7 ہزار جینیسریز موقع پر ہی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود کی وہ فوج دوڑتے ہوئے جینیسریز کے باقی بچے ہوئے کیمپوں میں گھس گئی اور جہاں جس جینیسریز کو پایا وہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد اچانک سے پوری سلطنت عثمانیہ میں یہ مہم چل پڑی تھی، جہاں پر بھی جینیسریز کا کوئی بھی نام و نشان ملتا تھا اسے سدا کے لیے مٹا دیا جاتا تھا۔ صرف اور صرف 2 سال کے اندر 500 سال سے زیادہ پرانی یہ مضبوط اور چھوٹی سی فوج یعنی جینیسری کو پوری طرح سے دنیا سے ختم کر دیا گیا، اور ان کے خاتمے کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے لوگوں نے چین کی سانس لی۔ دوستو، بھلے ہی جینیسریز کے بگڑ جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہوا، لیکن ہاں ہم اس بات سے بھی اپنے منہ کو نہیں موڑ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کو بعد میں جینیسریز کی کمی ضرور کھلی ہوگی، کیونکہ جینیسریز ہی وہ فوج تھی جس نے ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کو جنگوں میں فتح دلائی تھی۔ جہاں تک میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جینیسریز کے بنا سلطنت عثمانیہ کا تصور بھی ناممکن تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔